اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة الله على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی توجہ و رحمت ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام نے کئی باتیں نقل فرمائی۔ پہلی بات تو یہ نقل کی گئی ہے کہ ایک رات صحابہ کرام سفر میں تھے، رات کا وقت ہوا، بہت تاریک رات تھی، بہت اندھیرا تھا، کسی کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو قبلہ کدھر ہے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو صحابہ نے نماز پڑھی، مگر جس کا جدھر کو دل جمع ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ دیا، کوئی پورب، کوئی پچھم، کوئی اتر، کوئی دکھن، جس کا جدھر دل جمع ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دی۔ صبح مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور رات میں ہم نے عشاء کی نماز اس طرح سے پڑھی تھی، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب الگ الگ سمتوں میں نماز پڑھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جدھر دل جمے ادھر نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے، تب جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے۔ قبلہ اگر معلوم نہ ہو، ہم آپ کہیں جنگل ویران میں سفر کر رہے ہیں، کہیں ایسا موقع آ جائے معلوم نہ ہو کعبہ شریف کدھر ہے، تو جدھر دل جمے ادھر کو نماز پڑھ لیجیے، نماز ہو جائے گی، اس نماز کو دہرانا نہیں پڑے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں دوسری بات یہ بھی آئی ہے کہ یہ اس مسافر کے بارے میں نازل ہوئی جو سواری کے اوپر نفل نمازیں پڑھتا ہے۔ اب سواری چل رہی ہے، آپ نے نیت باندھ لی، اگر دیکھیے ہمارے بزرگ ایسے تھے، گھوڑوں کے اوپر بھی نماز پڑھ لیتے تھے بیٹھے بیٹھے، ہے نا۔ ہم کو اطمینان سے موقع ملتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار بڑا مسئلہ ہے، وقت ہی نہیں ملا۔ تو سواری کے اوپر نفل نمازیں ہو جاتی ہے، تو سواری ایک ہی طرف سے چلے گی نہیں، وہ اپنے راستے کے حساب سے چل رہی ہے، تو جدھر منہ جا رہا ہے ادھر نماز ہوتی جا رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے۔ ایک روایت اس آیت کی شان نزول میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، جب سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ 17 مہینوں تک ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین کے نام سے آج جانتے ہیں اس کو، اصل میں اس کا نام ذوالقبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن حضور کی یہ دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، کیونکہ کعبہ سے آپ کو خاص لگاؤ تھا، ایک تو آپ مکے کے رہنے والے ہی تھے، دوسرا کعبہ شریف کی بنا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی تھی، آپ کا دل لگا تھا کعبے کی طرف۔ ایک دن کچھ یہود نے اس بات کو طعنہ دیا، یہودیوں نے اس بات کا طعنہ دیا کہ کتاب نہیں لیا ہے، شریعت نہیں لیا ہے، لیکن قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں، چونکہ مکہ سے جب آپ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں کا قبلہ تھا، طعنہ دیا۔ تو اس دن حضور کو یہ بات اور زیادہ لگی، تو نماز میں کھڑے تو ہو گئے تھے، لیکن بار بار آپ کو لگ رہا تھا کہ آج اللہ حکم دے دے گا، میری دل کی خواہش آج پوری ہو جائے گی، تو بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے۔ اسی حال میں نماز کی حالت میں ہی اللہ نے حکم بھیج دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب مسجد حرام کی طرف گھوم جائیے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ کی خواہش ہے گھوم جائیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات، نماز میں استقبال قبلہ جو ہے نا، یہ شرط ہے۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں، سمجھ گئے؟
اب یہ شرط پہ بھی حضور کو اختیار دیا گیا، حضور کی خواہش ہوئی کہ کعبہ بنا جائے، اللہ نے فوراً قبول فرمایا، آیت نازل فرما دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے معاملات میں حضور کو پورا پورا اختیار حاصل تھا۔ آپ کی خواہش بھی کعبہ کو قبلہ، اللہ نے فوراً قبول فرمایا، ٹھیک ہے کعبے کی طرف گھوم جاؤ۔ نماز کی حالت نہیں حضور گھوم گئے، حضور گھوم گئے، صحابہ کرام بھی گھوم گئے۔ یہ اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اقتداء کی نیت کر کے کھڑے تھے نا وہ، ہے نا۔ آج تو معاذ اللہ یہاں تو خیر ٹھیک ہے، پہلے سے آپ لوگ سنی مسجد اور سنی اماموں کے بیچ میں رہے ہیں۔ میں منڈلا میں آیا تھا تو نماز کے بعد جو ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا گھوم جاتے، تو کئی لوگ ایک اعتراض لے کے آتے تھے، ادھر گھوم کے دعا مانگتے ہیں، کبھی بولے ادھر گھوم کے دعا مانگتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اماموں کو آج کل بھاؤ نہیں دیتے نا، 2 کتابیں 4 کتابیں پڑھ لی، آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی بڑا جاننے والا ہوں۔ اس طرح کے خیالات لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھیے، تحریم سلام پھیرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں حضور گھوم گئے تو صحابہ بھی گھوم گئے، پوری صف گھوم گئی۔ ویسے یہ مطابقت تھی، ہم نے ان کی اقتداء کی نیت کیا ہے، یہ جو کریں گے ہم کریں گے۔ اب یہودیوں کی تانا زنی ختم کہ تمہارا قبلہ چلو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا قبلہ لے لیا۔ اللہ نے آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب دیکھیے یہ جو بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار نماز پڑھتے ہو کعبے کی طرف منہ کر کے، دعا مانگنے کے لیے اتر طرف سے دکن طرف گھوم جاتے ہو، تو اس کی تفسیر میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ دعا مانگنے والے کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نماز تو ٹھیک ہے تم نے پڑھ لی ہے، اب دعا مانگنے کی ہے تو پورا پچھم سب اللہ کا ہے، جدھر منہ کر کے دعا مانگو قبول ہو جائے۔ دعا کے لیے قبلہ کا استقبال شرط نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ حضور سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی منہ کر لو، اللہ کی رحمت، اللہ کی توجہ ادھر ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ آیت گریز اور فرار کے معنی میں ہے۔ اور اینما تولو کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ذکر الہی سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی میں سعی کرتے ہیں۔ اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اس سے پہلی والی آیت میں جو کہا گیا تھا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکے اور اس کو ویران کرنے میں کوشش کرے، ہے نا۔ ان کو نہیں پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ذلت کا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ یہ جو پہلی والی آیت ہے، اب ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ مسجد حرام شریف میں نماز سے روک کر کے یا مسلمانوں کو مسجد آباد کرنے سے روک کر کے تم اللہ کی زمین سے فرار ہو سکتے ہو۔ پورا پچھم سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ ہم نے تمہارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اگر تم کو کسی ایک مسجد میں نماز پڑھے نہیں دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، تم کہیں بھی نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لاک ڈاؤن میں مسجدوں میں بند کرنے کا آرڈر آیا، بھائی لوگ نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے حکم، دیکھیے مسجد نہیں جا پا رہے تو گھر میں پڑھو نا بھائی نماز کہاں معاف ہو گئی؟ اچھا یہ بھی جو ہے نا بندے کے اضطراری حالات ہے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، گورنمنٹ نے قانون لاگو کر دیا، اب آپ کو قبول کرنا ہے، مجبوری ہے اپنی، تو ٹھیک ہے ہم مسجد نہیں آ رہے مگر گھر میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے پوری زمین مسجد بنا دی ہے نا۔ اچھا ہاں، الگ الگ جگہوں میں نماز پڑھنے کا جو ہے نا 2 مقصد ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو الگ الگ جگہ کیسا پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے ابھی ایک مثال بتا رہا ہوں، سلام بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سلام بھائی نے یہاں ہم نماز پڑھی فرض نماز، اب سنت پڑھنے کے لیے وہاں چلے گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم الگ الگ جگہ کر لیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔
دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ ہم نے جس زمین پہ نماز پڑھی قیامت کے دن زمین کا وہ خطہ ہمارے سجدوں کی گواہی دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مقصد یہ ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم ایک ایک خطے پہ ایسے 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 نماز پڑھتے جائیں، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اور اس میں جو مفسرین کرام فرماتے ہیں نا، یہ جتنی بڑی ہم نے مسجد بنا دی، یہ پوری مسجد زمین کا ایک خطہ ہوا۔ اب اسی مسجد میں گھوم گھوم کے ہر جگہ ہر کونا اطراف میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک جگہ پڑھ لیا، پوری مسجد آپ کی گواہ ہو گئی۔ پھر بھی ہم لوگ جگہ بدلتے ہیں۔ جگہ بدلنے کا ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دی گئی، پوری زمین مسجد ہے۔ تو حضور کی اس خصوصیت کو ثابت کرنا ہے ہم کو۔ اب ظاہری حیات میں ہمارے آقا کبھی گوندیا تو آئے نہیں ہے نا، اب گوندیا میں ہم پیدا ہوئے تو ہم نے مسجد میں نماز پڑھ لی، دکان میں پڑھے گیا کبھی؟ آپ تحصیل میں پڑھے کیا؟ ہر جگہ پڑھ کے حضور کی اس خصوصیت کو ثابت کرو، یہ ہے الگ الگ جگہ نماز پڑھنے کا مطلب۔ کیا ہم جہاں ہیں وہاں نماز پڑھیں گے، تب تو ہمارے رسول کی یہ خصوصیت ثابت ہوگی کہ یہ بھی جگہ ہمارے رسول کی ہے۔ سمجھ گئے نا، ہمارے رسول کی مسجد یہ بھی جگہ ہے، ہماری دکان بھی ہمارے رسول کی مسجد جگہ ہے نا، ہم اپنے آفس میں تو وہ بھی ہمارے رسول کی جگہ ہے، جہاں ہے وہاں رسول کی جگہ ہے۔ میں کافی دنوں تک کوشش کرتا تھا اور ابھی بھی موقع رہتا ہے تو کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبل پور اسٹیشن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اسٹیشن میں کیا ہے، وہاں حالانکہ اپنے حساب سے پوچھا پاچھا لگا کے صاف کیے ہیں، لیکن پھر بھی دل کو بھی تو اطمینان ہونا چاہیے اسلام میں۔ تو میں نے ایسے چادر اپنی ایک نکالا، بچھایا، نماز شروع نہیں کیا۔ ابھی میں الحمد شریف ختم بھی نہیں کر پایا، دو لڑکے آئے، کہاں سے کیا دیکھ رہے تھے، کیسا کیا، وہ سامنے سے چادر کھینچے دوڑ کے بھگ گئے اور چادر میرے پیروں کے نیچے سے پھسل کے نکل گئی۔ اب میں کیا نماز چھوڑ کے ان کے پیچھے بھگتا؟ چلو بھی نماز پڑھتا رہا۔ مقصد یہی ہے، یہ اسٹیشن بھی تو ہمارے رسول کی مسجد ہے نا۔ ہمارے رسول نے کیا فرمایا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ ہاں، صرف اس بات کا اہتمام کرنا ہم کو ہے کہ غصب کی زمین پہ نماز نہیں ہوتی، میں نے کسی سے چھین کے زبردستی قبضہ کر کے اس پہ نماز نہیں ہونا، سمجھ گئے؟ اس کو بولنا چاہیے انکروچمنٹ، ہے نا۔ غلط طریقے پر کسی کی زمین کو قبضہ کر کے ہتھیا کر کے اپنے اس پہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، نا انصافی کا نہیں۔ اور غلط طریقے سے کسی کی زمین کو ہتھیا لینا یہ نا انصافی ہے، ظلم ہے، اور ظلم کا ساتھ دین نہیں دیتا کبھی۔ اسلام بنیادی طور پر ظلم کے خلاف ہے، تو اگر آپ ظلم کرو گے تو اسلام بھی وہاں لاؤ گے تو وہ اسلام بھی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ زمین صاف ستھری ہے، پاک صاف ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی کا بھی ہو۔ ہاں، کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، ہم کو جگہ چاہیے اور جگہ اپنے پاس مہیا نہیں ہے۔ مثلاً ہم 50 لوگ سفر پہ نکلے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، اگر کھلا میدان ہے کہیں تو پڑھ لیں، اللہ کی زمین ہے۔ اب ہم کو زمین نہیں مل رہی ہے، میدان نہیں ہے، کھیت ہے، لوگوں کے زمینیں ہیں، تو وہاں پہ اگر یہ معلوم ہو کہ اس میں سے کوئی مسلمان کی زمین ہے تو مسلمان کی زمین میں پڑھ لیں گے، کیونکہ مسلمان کو کم سے کم نماز پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ ہے کہ کفار کا ہے، غیر مسلمین کا ہے، تو ان سے اجازت لے لینا، علماء نے بہتر فرمایا کہ ان سے اجازت لے لو کہ بھئی ہم 10 منٹ کے لیے آپ کی زمین میں نماز پڑھیں گے، 10 منٹ کا ہم وقت لیں گے، اجازت لے لینا۔ یہ صرف اس لیے، کل میں نے قاعدہ بتایا تھا، درء المفاسد اولی من جلب المصالح، فساد کو دفع کرنا پہلے، پھر مصلحت حاصل کرنا، تاکہ فساد نہ ہو۔ معلوم ہے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، وہ لٹ لے کے دوڑانے لگ گئے، ہے نا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پوری زمین اللہ کے رسول کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اب رسول اللہ کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ اور عرض کر دوں گا، یعنی حضور کا مالک زمین ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے نا، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا، اللہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اب حضور اپنی مسجد آباد کرتے کہ غیر آباد چھوڑ دیتے؟ حضور نے اپنی مسجد آباد کیا، حق ادا کیا نہیں ادا کیا؟ ادا کیا۔
اس سے ثابت ہوا نا کہ حضور نے یہاں بھی نماز پڑھی، بے شک تب تو حق ادا ہوا نا اس مسجد کا، سمجھ گئے؟ ہمارے بزرگوں میں سے متصوفین جو صوفیہ کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، حضرت عباس نے آپ کو غسل دیا، آپ کا جو غسل کا پانی تھا نا اس کا کیا کرتے؟ تو اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، حضور کے غسل کا پانی اٹھا لیا گیا، اور پھر اس کا ایک بادل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس بادل کو حکم دیا کہ زمین کے جس جگہ پہ مسجد بننے والی ہے قیامت تک وہاں چھینٹے ڈال دیا، تو وہ بادل پوری زمین میں گھوما وہ پانی لے کر کے۔ غسل میں کتنا پانی استعمال ہوا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 5 بالٹی 10 بالٹی سمجھ لو، وہ 10 بالٹی پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کے ساتھ، چونکہ حضور کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ برکت والی ہے، اس کو ایسا بادل بنایا، پوری زمین میں گھومنے کا حکم دیا، اس بادل نے پوری زمین کا سفر کیا، اور جہاں جہاں اس کے قطرے ڈالے، 1-2 قطرہ ڈالے، وہ اس زمین میں قیامت تک کبھی نہ کبھی مسجد ضرور بنے گی، سمجھ گئے؟ اب یہ جو ہماری مسجد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے بن گئی؟ اس زمین کو مسجد بنانے کے لیے اللہ نے پہلے چنا اور رسول اللہ کے غسل مبارک کا پانی اس میں ڈالا، تب ہم کو توفیق ملی آ کے مسجد بنانے کی۔ اب کسی کافر کے قبضے میں تھی، کسی کی ملکیت میں تھی، اس سے غرض نہیں ہے، اصل مالک تو اللہ ہے نا؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ساری مسجدیں، ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ ہم آپ جیسے ناہنجار ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی مسجد کا حق ادا کریں، کسی کا حق نہ ادا کریں، رسول اللہ سے یہ امید تھوڑی کی جا سکتی ہے کہ مسجد کا حق نہیں ادا کریں گے۔ اب حضور نے مسجد کا حق ادا کیا تو مطلب کیا ہے؟ سب جگہ سرکار نے نماز پڑھی۔ بے شک۔ اب یہ کب ہوا؟ ظاہر حیات میں کبھی گوندیا تشریف نہیں لائے، اس کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ وصال اقدس کے بعد بھی ہمارے آقا سفر فرماتے ہیں، نماز کو تشریف لاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں وہ ہمارے اقتداء میں پڑھتے وہ ان کے قدم ہمارے سروں پہ پڑ جائے تو ہماری معراج ہو جائے ہے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفِ پہچان، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کڑو رکھو۔ پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کی توجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، معاذ اللہ، پاکی ہے اسے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں مشرکین عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا، انسانوں کو بسانے سے پہلے اس دنیا میں جنات کو بسایا تھا، اور جنات کی ہلاکت اور ان کو سزا دینے کا کام فرشتے آ کے کرتے تھے، بار بار فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ مشرکین نے کیا معلوم کہاں سے یہ بات اخذ کر لیا کہ ادھر سے جو عذاب دینے یا سزا دینے کے لیے آتے ہیں وہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ خیال پال لیے، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے کے مشرکین کے جو بت ہیں وہ زیادہ تر خواتین کے، بے شک۔ ہمارے ہندوستان میں کالی ہے، درگا ہے، فلانی ہے، ڈھکانی ہے، اور اس طرح سے مشرکین عرب کے جو ہے عزا ہے، منات ہے، عرب کے مشرکین کے جو بت ہیں یہ سب عورتوں کے بت ہیں، اور ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بولے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، وہ پاک ہے، اولاد بیوی بچے یہ سب سے وہ پاک ہے، یہ اس کی شان میں عیب والی بات ہے۔ بے شک اللہ نے سبحانہ کہہ کے فرمایا کہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی اور میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم کی اولادوں نے مجھے گالی دیا، یعنی اس کے لیے کوئی اولاد بتائے تو یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ یہی خدا اور بندے میں فرق ہے۔ بے شک بندہ کو کوئی بے اولاد کہے، ابتر کہے تو بندے کے حق میں گالی، اور اللہ کو اولاد والا کہے تو اللہ کے حق میں گالی۔ بے شک بے شک وہ اولاد سے پاک ہے، یہ اس کی خوبی ہے، اور بندہ اولاد والا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ بے شک اگر کسی بندے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ اس کے حق میں گالی ہے۔ بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، باقی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے ملک ہے، یعنی سب مملوک ہے اور وہ مالک ہے، بے شک اور مملوک اولاد نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے قاعدے کے حساب سے بھی جیسے غلام باندیاں وغیرہ خریدتے ہیں، اگر پتہ چلے کہ غلام خرید کے لایا، پتہ چلا کہ یہ اولاد میں سے آتا ہے، یہ اولاد ہے، تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ خرید کے لایا پھر بھی آزاد ہے، بیچ نہیں سکتا۔ سب اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں، سب اس کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہیں، سب اس کی فرما برداری میں جھکے ہیں، کائنات میں کوئی چیز اس کا نافرمان نہیں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ اب یہ گردن ڈالنا اختیاری بھی ہے، اضطراری بھی ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اختیاری طور پر اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، بے شک جیسے الحمدللہ مسلمان ہم اختیاری طور پر اللہ کی عبادت کر لیں۔ بے شک کچھ وہ ہے جو اضطراری مجبوراً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، مجبوراً وہی کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً فرشتوں کی تسبیح ہی اس کی خوراک ہے۔ فرشتے اگر اللہ کی پاکی نہیں بولیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تو اپنی زندگی کے لیے مجبور ہیں وہ، سمجھ گئے؟ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں زمین و آسمان میں یہ جو پیڑ پودے وغیرہ وغیرہ یہ سب ہیں، سورج اٹھتا ہے اور چھپتا ہے، تو ان کے سائے پورب اور پچھم کو ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ان کا سجدہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ان کا جھکنا ایسا ہے۔ جو پیڑ زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ان کو تیز ہواؤں کے ذریعے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، یعنی اکڑ جس میں آ جاتی ہے تیز ہوائیں ان کو اکھاڑ دیتی ہیں۔ جو پیڑ نرم ہوتے ہیں ان کو تیز ہوائیں نہیں اکھاڑتی، وہ جھک جاتے ہیں۔ تو جھکنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتا ہے، اور اکڑنے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو فرما برداری کے طور پر اختیاری طور پر اس کی فرما برداری کرتے ہیں، کچھ اضطراری طور پر اس کی فرما برداری کرتے ہیں، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ کوئی چیز بنانے سے پہلے اگر اس سے پہلی مثال سابق میں مثال موجود ہے، یا کوئی نظری یا دیکھ کے کسی چیز کو بناتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں صنعت اور بنانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سابق مثال کے حکم فرمایا، کائنات کو بنا دیا، بے شک نیا پیدا فرما دیا، نہیں تھا اس کو ہاں کر دیا، اس کو بدعت بولتے ہیں۔ جس نے بغیر کسی مثال سابق کی چیزوں کو عدم سے وجود بخشا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کی شانی ہے جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بس اتنا ہی کرنا ہے، فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ بے شک کسی چیز کو موجود ہو جائے تو حکم ہوتا ہے موجود ہو جاتی ہے چیز۔ یعنی کائنات اس کے ارادہ فرماتے ہی وجود میں آ جاتی ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہم کوئی چیز بنانا چاہیں تو محنت کرنا پڑتی ہے، کاٹ جوڑ کاٹ جی وہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ہو جا ہو جاتی ہے۔ بے شک وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہل لوگ بولے، اہل کتاب اور مشرکین کے جاہل لوگ بولے، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟
یعنی بے واسطہ خود کیوں نہیں کلام کرتا؟ یہ اس طرح کا سوال مشرکین اور جاہل لوگ جن کو ماننا نہیں، آپ سے تو کلام کیا اللہ نے کتاب مقدس کے ذریعہ، قرآن پاک کے ذریعہ کلام کیا نا بندوں سے۔ بے شک اب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام کرتا بغیر کسی واسطے کے؟ یہ بیوقوفوں کو کون کہے کہ تم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہو؟ اللہ کا کلام سننے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طاقت دی گئی تھی، وہ طور پر جاتے تھے، خاص اہتمام کے ساتھ بیٹھتے، تب جا کر کے اللہ کا کلام سماعت کرنے لائق ہوتے۔ تم اپنے آپ کو موسیٰ کے برابر سمجھ رہے ہو کیا؟ تم سے ڈائریکٹ کلام کرے گا؟ یہ فرشتوں سے وہ کلام فرماتا ہے، تو تم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہے ہو؟ اسے لائق ہے نہیں ہم، اس لیے وہ کلام نہیں فرمایا۔ وہ کلام فرما سکتا ہے بے شک ڈائریکٹ، لیکن ہمارے اندر برداشت کی طاقت بھی تو ہو، بے شک بے شک ہم اس کے کلام کے لوڈ کو لے سکے، اتنی طاقت بھی تو ہو ہم میں۔ وہ جب کلام فرماتا ہے تو اس کا کلام، وحی جب نازل ہوتی تھی نا، انتہائی سردی کے موسم میں، نہایت ٹھنڈے موسم میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ کے اوپر، تو سرکار کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے بدن پہ پسینہ چھوٹ جاتا تھا، ماتھے پسینے نکلنے، داڑھی مبارک سے جھڑنے لگتے تھے، صحابہ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب ہمارے رسول کا یہ حال ہوتا تھا، جب کلام الہی نازل ہو رہا ہوتا، وہ تو بے مثال رسول ہے، ان کا یہ حال ہو جاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جگہ جگہ جو ہم آپ کو پتھروں کے اوپر رسول اللہ کے قدم مبارک کا نشان ملتا ہے، قدم رسول بولتے ہیں، ہمارے وہاں خانقاہ میں بھی بہت بڑا رکھا ہوا ہے پتھر، اور سرکار کے قدم میں داہنے قدم مبارک کا نشان ہے اس پہ۔ تو ایسا تو تھا نہیں کہ حضور چلتے تھے تو ایک دم زور سے چلتے تھے یا دھمک مار کے نشان بنا دیتے تھے۔ حضور کے چلنے کا انداز تو ایسا تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، پاس بیٹھے لوگوں کو، کہ حضور گزر گئے، اتنی آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے تھے۔ پتھروں کے اوپر نشان کیسے بنے؟ جس وقت ہمارے آقا کہیں کہ کھڑے ہوں یا چل رہے ہوتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا نزول شروع ہو جاتا تھا، تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جاتا تھا کہ پتھر پگھلنے لگتے تھے، تب وہ نشان بن جاتا تھا۔ سمجھ گئے؟ گندے ہوئے آٹے کی طرح پتھر ہو جاتا تھا جس پتھر کے اوپر آپ پیر رکھے رہتے، بے شک بے شک تب وہ نشان بنا ہے۔ ایک مرتبہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کے سر اقدس کو ایسے زانوں میں لیے، علی بہادروں کے بہادر، بے شک سرکار حضرت علی مرتضیٰ حضور کے سر کو یہاں پہ اپنے زانوں پہ رکھے ہیں، آرام فرمایا حضور نے۔ اب حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ آرام میں خلل ڈال نہیں سکتا، اسی حالت میں قرآن کی آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضور کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو میں بہت زور سے چیختا چلاتا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کا سر نہیں، کوئی پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا۔ یہ حضرت علی کا حال ہے، سمجھ گئے؟ یہ خلی کا کیا ہوگا؟ حضرت علی جب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں حضور کے سر اقدس کا بوجھ خالی، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ جن سے کلام فرماتا ہے ان سے پوچھو کہ اس کے کلام کی کیا شان ہے۔ بے شک اللہ کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان و کرم ہے کہ اپنے حبیب کے ذریعہ ہمارے اپنے کلام کو رحمت للعالمین کی زبان اقدس سے نکال کر ہمارے لیے نرم کر دیا کہ اس کا جلال ویسا نہیں، حالانکہ کلام اپنی حقیقی رنگ میں اپنا پرجلال ہے۔ بے شک ہمارے لیے، ہم گداؤں، ہم فقیروں، بے نواؤں کو پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نرمی پیدا فرمائی اپنے حبیب کے ذریعہ دے کر کے، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ یہ کلام وہ ہے کہ اپنے بہت سے فرشتوں کو بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی اجازت نہیں دی اللہ نے۔ بہت سے فرشتے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اسی لیے رسول اللہ نے حکم فرمایا، من اکل من ھذا السوم النی منھا فلا یقربن مسجدنا، جو کچی لہسن کھا لے وہ ہماری مسجد مت آئے۔ کیوں فرمایا معلوم ہے؟ پوچھا گیا رسول اللہ کیوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم مسجد آؤ گے، نماز پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو قرآن کی آیتیں پڑھو گے۔ اللہ کے بہت سے فرشتے وہ ہیں جن کو قرآن پڑھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، لیکن قرآن میں کیا لطف و لذت ہے وہ فرشتوں کو معلوم ہے۔ وہ جب اس لطف و لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب مومن قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں۔ اب اگر تم نے پیاز لہسن کھائی ہوگی تو بدبو آ رہی ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے پیاز لہسن کچی کھا کر کے قرآن مت پڑھو، مسجد میں مت آؤ۔
جب تک اس کی بدبو زائل نہ ہو جائے تب تک مسجد میں مت آؤ۔ کیا ہے یہ اس کلام کی لذت ہے جو فرشتے حاصل کرتے ہیں اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے نا، بندے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، حالانکہ بندوں میں بھی بہت سو نے سمجھا کہ یہ کلام کیا چیز ہے۔ بے شک بے شک جس نے سمجھ لیا اس کلام کی عزت اور وقار کو نا تو وہ واقعی میں اللہ والا بن گیا، پھر اس کی شان بھی نرالی ہو گئی۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی ہی مل جائے، معاذ اللہ۔ یہ بھی ایک سوال تھا کہ کوئی نشانی ہم کو دکھا دیتے، کوئی معجزہ دکھا دیتے۔ یہ اہل کتاب کا ان کا آیات سے عناداً انکار تھا۔ حضور آیتیں قرآن پاک کی لاتے تھے، یہاں آیات کا مطلب نشانی، تو ان کو اس سے دشمنی تھی۔ سرکار کی ذات اقدس سراپا نشانی تھی، معجزہ تھے، بے شک بے شک سمجھ گئے۔ اس کے باوجود حضور سے یہ کہنا کہ کوئی نشانی لے کے آئیے، حضور کا کیا چیز نشانی نہیں تھی؟ سب دنیا والے زمین پہ چلتے ہیں، ان کا سایہ پڑتا ہے، حضور کے جسم اقدس کا سایہ ہی نہیں پڑتا تھا، بے شک ہے نا۔ دنیا والے چلتے ہیں، دھوپ میں گھوم پھر کر کے آئے، بکریاں چرا کر کے کوئی آئے، پسینے سے بدبو مارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے ہیں گلیاں میں جاتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی نشانی ہے؟ بے شک سمجھ گئے۔ پتھر حضور کو دور سے سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پیڑ پودے آپ کو بارگاہ میں جھک کے سلام عرض کرتے ہیں، آپ کائنات کی جس چیز کو اشارہ فرما دیں غلامانہ حاضر بارگاہ ہوتی ہے، کوئی چیز تو آپ سے انکار نہیں کرتی۔ خود سرکار اقدس ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الی الخلق کافۃ الا کفرۃ الجن والانس، چند کافر جنوں اور انسانوں کے سوا کائنات کے ہر چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، سبحان اللہ، بے شک سب حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، چند کافر جنوں اور انسانوں کے سوا، یعنی کچھ شیطان جن ہے اور کچھ شیطان انسان ہے جو اللہ کے رسول نہیں مانتے، باقی اس کے علاوہ سب مانتے ہیں۔ ان کی شان تو یہ ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، اس کے بعد یہ کہنا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اس کے بعد یہ کہنا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، ایک کٹورے پانی میں 1500 لوگوں کو پانی پلایا، نہلایا، بھلا دیا، اس کے بعد کہنا کہ پانی نشانی کیوں نہیں آئی۔ ایک جگہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر پہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، پانی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے ریگستان میں نیزہ گڑا دیا، اس میں سے پانی نکلا، سبحان ایک اللہ، گڈھا بھر گیا۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا اس کو لے لو، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور اگر اس جگہ ہم کنواں کھود دیں تو سفر میں ادھر سے جانے آنے والوں کے لیے پانی پینے کا اچھا سادھن ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا یہاں سے وہ پانی نکلے گا جس کو آگ پیے گی، آج وہاں سے پیٹرول نکل رہا ہے، وہ تو اندر پیٹرول تھا، اوپر ریگستان میں سوکھے ریگستان میں پانی آ گیا، یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ نشانی تھی۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد جابر کے دونوں بچے مر گئے، حضور نے بلوایا، آ گئے، ذبح کیے ہوئے بچے پہ سیدھے دوڑ کے چلے آ رہے ہیں نا۔ 6 مہینے کے بکری کا بچہ 1500 صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھا رہے، کھانا گھر میں ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کرام پیٹ بھر کے پی رہے اور دودھ ویسا رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی نشانی ہی لے کے آ جاؤ، یہ انتہائی اناد والی بات ہے، بغض، یعنی ہم کو نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، کوئی نہ کوئی بہانے ضرور کرنا ہے، تو یہ بہانے بازی والی بات تھی، اناد کرتے تھے لوگ۔ جاہل لوگ بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمیں ہی کوئی نشانی دے دے۔ اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرما رہا ہے ان کے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی تھی ان کی سی بات، بے شک بے شک، ان کے دل ایک سے ہے، کوری اور نابینائی میں، کفر اور قساوت میں۔ پہلے کافروں نے جو باتیں کہی سختی والی، ویسے ان کے بھی دل سخت ہیں، ان کے بھی دل سخت ہیں، یہی مان لانے والوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ بے ایمان نافرمان کافروں کی باتیں ہیں جو اس طرح کی بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ ان کے دل بھی سخت ہو گئے پچھلے کافروں کے جیسے، بلکہ پچھلے کافروں نے تو اور بڑی بات کہہ دی تھی۔ یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان خبیثوں کے قسمت میں ایمان لانا ہے ہی نہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا۔ اس سے آج بھی سمجھ میں آتا ہے جو حضور کے فضل و کمال، شرف، عزت اور نہ تو توصیف کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، سمجھو وہ ایمان والے ہیں، بے شک، اور جو سرکار کے کمالات کا سرے سے انکار کر جاتے ہیں تو سمجھو وہ کافر والے ہیں۔ بے شک،
ہے نا، ان کا دل سخت ہو گئے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ بے شک ہے نا، نشانیاں تو کھول کھول کے بیان کی ہم نے۔ اللہ نے اپنے محبوب میں وہ نشانیاں عطا فرمائی ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ کے عبداللہ بن سلام آتے ہیں، ہے نا، کھجور کاٹ رہے تھے، پیڑ سے جب خبر سنی دھڑ سے گر گئے، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں چہرے مبارک دیکھا اور چلا اٹھے، ما واللہ ھذا ما لا واللہ ھذا وجہ کاذب، اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں تو ایک سچے انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ آئے اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سے بے تحاشا لوگ کیے۔ جعفر طیار کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے لوگ، حضرت جعفر آ رہے تھے، ہے نا، ان کے ساتھ اور لوگ جو آئے، جب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، دیکھتے ہی چہرہ مبارک پہچان لے کہ ہاں یہ آخری رسول ہے۔ تو یہ ہے جن کے ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے، یقین والوں کو آپ کے چہرے میں نشانیاں دکھ جاتی ہیں، بے شک ہے نا، کچھ اور دیکھے نہ دیکھے چہرے مبارک دیکھا سمجھ گئے یہ واقعی میں اللہ کی جانب سے آئے ہوا چہرہ ہے، سمجھ گئے۔ اور جن کو دل سخت ہو گئے ہیں تو وہ نشانی پہ نشانی مانگے جا رہا ہے، اور اس انداز سے مانگ رہے ہیں گویا کہ ابھی تک کوئی نشانی دیکھی ہی نہیں۔ یہ مدینے میں صورت نازل ہوئی ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ اور سورج کا دو ٹکڑا ہونا، یہ کیا کہتے ہیں، چاند کا دو ٹکڑا ہونا، یہ مکے میں ہو چکا تھا، کیا مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا؟ مکے میں جو ہوا مدینے والوں کو پورا معلوم، لیکن اس کے باوجود پھر کہنا کہ کوئی نشانی یہ نہیں دکھائی، ہے نا، اس طرح کی باتیں۔ مکہ سے جب آپ نکل رہے تھے، سراقہ بن مالک پیچھا کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیے، پکڑنے چلے آ رہے ہیں، جیسے پکڑنے کی نیت کر رہے ہیں ڈھپ سے زمین میں دھس جا رہے ہیں، پھر دل میں توبہ کر رہے ہیں چھوٹ جا رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو پھر گھپ سے وہی نیت کرتے ہیں کہ نہیں پکڑ لوں گا تو 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا لالچ تھا، پھر وہی نیت آتی ہے کہ 100 سرخ اونٹ کیوں چھوڑ دوں، جیسی وہ نیت کرتا ہے کہ بتانے کی پھر گھپ سے گھس جاتے ہیں۔ آخر میں حضرت ابو بکر سے سرکار فرماتے ہیں سراقہ کو پکڑو، سراقہ کو لے آئے، ارشاد فرمایا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ سے ڈر جائے؟ تم لالچ کرتے ہو، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ وقت آیا کہ جب پورا مدائن فتح ہوا، پورا ایران مسلمانوں میں فتح کر لیا، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے وہ جو معاہدہ غنیمت وہاں سے آیا، اس میں کسرا کے کنگن بھی تھے۔ مردوں کے لیے کنگن پہننا ناجائز ہے، لیکن حضرت عمر نے حضور کے اس فرمان کو سچ کر دکھانے کے لیے سراقہ کو کہا کہ یہ کنگن پہنو اور مدینہ میں گھوم کے آؤ، پورے مدینے میں گھمایا کہ دیکھو ہمارے رسول نے جو فرمایا تھا وہ آج سچ ہو گیا ہے۔ اتنی ساری نشانیاں اس زمانے میں ہو گئی، اس کے بعد یہ کہنا کہ کوئی نشانی ہی لے کے آ جاتے معاذ اللہ، یہ انتہائی اناد اور بغض کی بات ہے۔ آج بھی کچھ خبیث لوگ سرکار کی شانوں اور معجزات کا، ایک قوم نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا حضور کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا، کیا کہتے ہیں حضور کا معجزہ صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ حضور کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ یہ معراج شریف کیا ہے؟ تو بولے معراج کچھ نہیں، وہ خواب کی بات ہے۔ یہ سورج کے دو ٹکڑے ہونے پلٹ آنے والی بات کیا ہے؟ تو بولے قیامت کے قریب وہ اپنے آپ ہوگا۔ چاند دو ٹکڑے ہونے والی بات کیا ہے؟ بولے قرآن میں اس کا بیان ہے مگر وہ قیامت کے قریب ہوگا۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اس کو لوگ مستقبل بنا رہے ہیں، وہ اصل میں ماضی مستقبل ہندی میں سمجھیں گے نا، ماضی بولتے ہیں پاس کو، پاس میں نے بھوت کال کو، اور مستقبل بولتے ہیں بھوشیہ کو، ہے نا۔ قرآن میں جو استعمال کیا گیا ہے لفظ دیکھیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ رہی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ہو گیا کا کیا مطلب؟ یہ بھوت میں ہوا نا، یہ کہتے ہیں قیامت کے قریب ہوگا، اس کو بھوشیہ کا صیغہ بنا ڈالے۔ قرآن کے ساتھ ایسے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتے۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ حضور کی شان گھٹانے میں تلے ہیں، قرآن میں بھی ترجمہ کر کے خیانت کر کے حضور کی شان گھٹانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو پھر سرکار حضرت کا بھی تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھاتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جس کا رتبہ اللہ بڑھائے تو کسی کو گھٹانے سے کیا گھٹے گا۔
تو اس زمانے کے وہ کفار کہتے تھے معاذ اللہ کہ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آئے. آج کے یہ مرتدین کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لے کے نہیں آئے. وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہی ایک نشانی ہے، باقی حضور کا اور کوئی معجزہ نہیں تھا معاذ اللہ. اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے جن کے دلوں میں یقین ہے. آیات قرآن، معجزات باہرات انصاف والوں کو سید عالم محمد رسول اللہ کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے. مگر جو یقین کا طالب نہ ہو وہ دلیلوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ قرآن کے آیتوں کو بھی الٹے مطلب نکالنا شروع کر دیتا ہے.